الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی نزول، انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو، بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلانا، وحی نازل فرمانا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے ہر طرح کے اللہ کے احکامات بجا لانا، یہ سب اس لیے تاکہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ ہو لوگوں کو کہ دنیا میں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کاش کہ ہم کوتا ہی نہ کرتے۔ تو افسوس کے بجائے ابھی فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے وحی نازل فرما دی، یا یہ نوبت نہ آئے کہ یہ کہہ دو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ رب العزت مجھے ہدایت دے دیتا دنیا میں تو میں بھی تقوی داروں میں ہوتا، بس مجھے ہدایت ہی نہیں ملی۔ ہدایت کا معنی رہنمائی، میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں آئی، مجھے کوئی کہنے والا، سنانے والا، کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا۔ تو اب بتانے والا بشیر و نذیر آیا ہے، وہ بشارت دینے والا کہ جس کی بشارت دینے میں حقیقت بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور آپ کے لیے خیر خواہی بھی ہے، اور نذیر وہ ڈرانے والا جو آپ کو ایک حقیقت سے ڈرا رہا ہے، ایک ایسی حالت سے ڈرا رہا ہے کہ اس حالت سے آپ کا واسطہ پڑنا حتمی ہے۔ اور اس میں بھی آپ کے بھلا ہے۔ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ بتاؤ، یا پھر یہ نہ بتاؤ قیامت کے دن او تقول حین تری العذاب، جب عذاب کو دیکھو گے قیامت کے دن، جب انسان عذاب کو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، کاش کہ میرے لیے واپسی کا دوبارہ کوئی انتظام تو دوبارہ اسی زندگی میں چلا جاتا، دوبارہ میں وہاں جاتا اور مجھے اعمال صالحہ کا حکم ملتا تو دکھا دیتا کہ میں کس طرح اچھا آدمی بن جاتا، لکنت فاکون من المحسنین، پھر میں نیکو کرد، نیکو کار انسان بن جاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ سب باتیں بلا، یہ سب باتیں ہیں، ہاں ایسا ہی ہوگا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سب باتیں آ جائیں گی اور یہ نوبتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔ قد جاءتک آیاتی، فرماتے ہیں میری آیتیں تو آ گئی تمہارے پاس، فکذبت بہا، اے بنی نوع انسان تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبرت، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے بہت بڑا سمجھ لیا، میں اللہ کی بندگی کروں، اور جو کچھ ہو اللہ کی مہربانی سے، پھر اسی کی بندگی کی باری آئی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ فاستکبرت وکنت من الکافرین، اور پھر غرور بھی کیا، اور غرور کے بعد انکار بھی کیا، میں نہیں مانتا، اللہ کی بندگی نامی کوئی عمل میں نہیں کرتا، اللہ کے قانون جیسی ایک حقیقت کو میں قبول نہیں کرتا۔ اور تو کیا انسان کی اگر اعمال اور عادات دیکھے جائے، ہر انسان اگر اللہ سے محبت کے مرحلے میں نہیں ہے تو اللہ سے دشمنی کے مرحلے میں ضرور ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت و بندگی میں سرگرم عمل ہے
اللہ کے احکامات کے اپنے آپ کو اللہ کے فرمودات کے سپرد کر چکا ہے، الحمدللہ، ورنہ وہ تو اللہ سے پھر لڑ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ ایک ایسے انسان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ تو ان طرح کے حالات کہ دوبارہ لوٹا دی جاؤں یا میرے پاس ہدایت آتی تو میں ہدایت یافتہ ہوتا، تاکہ یہ نوبت نہ آئے، یہ سب کچھ انتظام کر چکا ہے، اب ہدایت آ چکا ہے، رہنمائی آ گئی ہے، رہنما قیادت میسر ہے، بس عمل کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، اس کمی کو دور کرو، سب باتیں برابر۔ اور جگہ بھی یہی، موقع بھی یہی، فرصت بھی یہی، اور اگر آج نہیں ہوا تو کل پشیمانی ہے، اور یہی نوبتیں ہیں جن کا ابھی ذکر خیر گزرا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔